ہفتے میں ایک دفعہ رمضان میں آتا ہے 15 دن کے لیے. تو میں نے رمضان میں روٹیاں چیک کی جو مجمع کو کھلائی جا رہی تھیں. میں نے وہ روٹیاں چیک کی تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ یار یہ روٹیاں پکانے والے نے کیسی پکائی ہیں. اس میں آدھی کچی، آدھی پکی ہوئی اور آدھی جلی ہوئی عجیب قسم کی روٹیاں. وہ مجمع بیچارہ کھا رہا تھا. تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ پکانے والے نے تو پکائی ہے اور جتنی کہی گئی تھی اتنی ہی پکائی ہیں. جتنے کلو آٹے کی روٹیاں پکانے کو کہا تھا اتنے ہی کلو پکائی ہیں. بس پکاتے ہوئے جن کے لیے پکائی جا رہی ہیں ان کی محبت کی کمی تھی. یہاں اگر ماں ہوتی اور وہ اپنے بچے کے لیے روٹی پکاتی تو وہ کبھی بھی جلی ہوئی نہ ہوتی، وہ کبھی بھی کچی نہ ہوتی، وہ کبھی بھی بے مزہ نہ ہوتی. یہ فرق ہوتا ہے محبت سے کرنے میں اور بغیر محبت کے کرنے میں. یہ فرق ہوتا ہے. نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز صحابہ بھی پڑھتے ہیں، سجدے ہم بھی کرتے ہیں، سجدے صحابہ بھی کرتے تھے. لیکن سجدوں کا سجدے کا فرق ہے کہ ہمارے سجدے ایک عادت بن گئے ہیں، ایک فارملٹی بن گئے ہیں، اور ان کے سجدے محبت سے بھرے ہوتے تھے. حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. کسی غزوے میں گئے تھے تو کافی دن کے بعد واپس آئے. بیوی کو پتہ چلا آج خاوند کی واپسی ہے تو وہ بہت خوش تھی، خاوند کے انتظار میں بیٹھی تھی. جب خاوند گھر میں آئے، پہلے صحابہ مسجد میں جاتے تھے پھر گھر آتے تھے. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ جب کبھی بھی سفر سے واپسی ہو تو سیدھا گھر نہیں جانا چاہیے، پہلے مسجد میں جانا چاہیے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے، تھوڑی دیر وہاں بیٹھنا چاہیے، اس کے بعد پھر گھر آنا چاہیے. یہ ہمارے نبی کی مستقل سنت ہے. چنانچہ ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئے تو بیوی تیار بیٹھی تھی. بہت خوش ہوئی بیوی. اب بیوی کے ذہن میں یہ تھا کہ بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، گپیں لگائیں گے، کارگزاری سنائیں گے. تو انہوں نے بیوی سے کہا میں ذرا 2 رکعت شکرانے کی پڑھ لوں، کیونکہ ہمارے نبی سفر سے آ کے کبھی کبھی گھر میں بھی نماز پڑھا کرتے تھے. سیدھا مسجد آنا مستقل سنت ہے، گھر میں آ کے نفل پڑھنا یہ بھی مستحب ہے، یہ بھی کرنا چاہیے. چنانچہ بیوی سے فرمانے لگے بیٹھتا ہوں آپ کے ساتھ بھی، آپ سے بھی بات کریں گے، میں 2 رکعت پڑھ لوں. ان کا بہت اچھا پڑھ لیں. اور یہ ٹائم تھا رات کا، عشاء کے بعد کا. ابھی اللہ اکبر کہہ کے نماز میں کھڑے ہو گئے. اب بیوی انتظار میں بیٹھ گئی، ابھی فارغ ہو جائیں گے، ابھی فارغ ہو جائیں گے. لیکن ابو ریحانہ نے اتنی 2 رکعت لمبی پڑھی کہ فجر کی اذان ہو گئی. ان کی اہلیہ محترمہ بیٹھ بیٹھ کے انتظار کر کے تھک کر چور ہو گئیں، لیکن بیٹھی رہیں. جب وہ سلام پھیر کے فارغ ہوئے تو کہا ابو ریحانہ یہ تو اچھا نہیں کیا آپ نے کہا میں 2 رکعت پڑھتا ہوں، میں آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوں اور آپ کی اتنی لمبی نماز. تو فرمانے لگے اللہ کی قسم جب میں نماز میں کھڑا ہوا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے سلام پھیرنا ہے اور آپ میرا انتظار کر رہی ہیں. جب میں نماز میں کھڑا ہوا اور جنت کی آیات زبان پہ جاری ہوئیں تو ایسے جیسے جنت میرے سامنے آ گئی. آج امت مسلمہ باوجود اس کے کہ تعداد میں بہت زیادہ ہے، لیکن امت مسلمہ کی مثال ایک زندہ لاش کی سی ہے. لاش ہے، بہت لمبی ہے، بہت موٹی ہے، لیکن لاش ہے، اس میں جان نہیں ہے. جان کیوں نہیں ہے؟ کہ اسلام کی جان
اللہ کی محبت